بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اور آپ سب کیسے ہیں ریڈرز آپ سب کو آپ کے اپنے چینل ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ پلیز لائک تو کر دیا کیجیے، اتنی محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی سی محنت وصول ہو جائے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے دیا کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ کرسی سے اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا، تو اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ اس کی دھڑکنوں کی آواز بھی بڑھتی چلی گئی۔ یہ جو ڈرامہ ہوا ہے، تمہیں اس کو پروڈیوس کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، نہ کہ یہ ڈرامہ کس نہج کو جائے گا۔ اب جب ڈرامہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے تو بس اس پہ روز ایکٹ کرو۔ سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے بہت قریب آ کے رکا اور اچانک اس کا بازو پکڑ کے اسے گھمایا، تو اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی زالے اس اچانک افتاد پہ گھوم کے اس سے جا ٹکرائی، تو پشت پہ اس کے مضبوط ہاتھ محسوس کرتی وہ فوراً دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت کے باعث وہ خود کو چھڑوا نہیں سکی تھی۔ آپ مجھے یوں ہراس نہیں کر سکتے، وہ دبا دبا سا چلائی۔ میں تمہیں یوں نہیں بلکہ ہر طرح سے ہراس کر سکتا ہوں، اس کی بے بسی پہ محسوس ہوتا۔ وہ بازوؤں کو اس کے بازوؤں میں بھینچتا اس کی چیخ نکال گیا، لیکن مزاحمت کرتی ظالم میر نہیں جانتی تھی کہ اس کا ایسا بے بس روپ اسے کس قدر تسکین دے رہا تھا۔ انتہائی بے حس اور بدتمیز انسان آپ اس کی گرفت میں بری طرح کسمساتی وہ ضبط کھوتی چلائی، تو اس کی آنکھوں میں چھایا تاثر فوراً تبدیل ہوا۔ اس کے الفاظ کی آگ سے جھلستا وہ اس کے نرم بال اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت میں لیتا، اس کے چہرے کو ہلکا سا اوپر کو اٹھانے پر مجبور کر گیا۔ محبوب شوہر نہیں ہوں تمہارا جو تمہاری ایسی فضول بکواس کو خاموشی سے سنوں گا۔ یہ جو ڈرامہ ہے نا، اسے ایکٹ کرو اور ان 30 دنوں میں میری ذات پہ جشن منانے کی تیاری کرو، پھر 31ویں دن میرا ہوگا۔ اس کی اوپر کو اٹھی ہوئی گردن کو اپنے سلگتے لمس سے مہکاتا وہ سرد انداز میں بولا، تو اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ شادی کیوں کی ہے آپ نے مجھ سے؟ اس کے اس عجیب و غریب رویے کی وجہ سے بار بار ذہن میں آتے سوال کو وہ ہونٹوں پہ لانے سے نہ روک سکی، لیکن جواباً اس کا رد عمل دیکھ کے وہ لرز اٹھی۔ اس کا سوال سن کے اس کی گردن کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کے لمس میں اس قدر شدت در آئی کہ وہ اس کی گرفت میں کانپنے لگی تھی۔ پہلی دفعہ عقل مندانہ سوال پوچھا ہے تم نے؟ موبائل کی رنگ ٹیون پہ وہ لمحہ بھر کو رکا، مگر جیب سے موبائل نکال کے جیسے ہی اس نے اسکرین پہ نظر ڈالی تو اس کے تاثرات بہت سرعت سے تبدیل ہوئے۔ لیکن اس کا جواب تمہیں ابھی نہیں دوں گا، بلکہ آج کسی اور کے ہوش ٹھکانے لگا لوں، پھر کل تمہاری باری آئے گی۔ موبائل جیب میں رکھتا وہ گھما کے اسے اپنے سامنے کرتا، اس کے دائیں رخسار پہ جھکا تو زالے نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کا پنچ اس کے پیٹ میں دے مارا، جس کے باعث وہ مارے حیرت کے 2 قدم پیچھے ہٹا، تو اس نے تیزی سے فاصلہ بڑھایا۔ مجھے اتنا کمزور سمجھنے کی کوشش ہرگز نہیں کریں۔ آج کے بعد اگر آفس میں آفیشیل کام نہ ہوا تو مجھے آفس میں بلانے کی زحمت نہ کیجیے گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے روکنے سے قبل اپنے ہی کیبن سے باہر نکلنے لگی، جب اس نے تیزی سے لپک کے اس کا بازو پکڑا۔ تمہارا کل والا ہی جرم بہت سنگین ہے، اور آج تم نے ایک اور جرم اپنے کھاتے میں لکھوا لیا ہے، اس لیے سزا کے لیے تیار رہنا، وحشت زدہ انداز میں کہتا، پوری شدت سے اس کے رخسار پہ اپنا لمس چھوڑتا، اس کے رخسار کو سرخ کرتا وہ ایک جھٹکے سے پیچھے
اسے کرتا خود باہر کی جانب بڑھا، جبکہ وہ سرخ چہرے اور غصیلے نگاہوں سے اس کی پشت دیکھتی اپنی دھڑکنیں نارمل کرنے کی سعی کرنے لگی۔ وسیع و عریض پورچ میں سیاہ کرولا کھڑی کرتے ہی وہ بہت تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا تو چہرے پہ چھائے سپاٹ تاثرات دور سے دیکھنے والے کو ہی محسوس ہو رہے تھے۔ تیز مگر مضبوط قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب داخلی دروازے کے باہر کھڑے گارڈز نے اسے روکنے کی غلطی کی تو غیظ و غضب کا شکار وہ الٹے ہاتھ کا جھاپڑ اس کے چہرے پہ مارتا نیچے گرنے پہ مجبور کر گیا۔ آج کے بعد میرے گریبان کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ کرنا، خراتے ہوئے وہ اپنے سیاہ کوٹ سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے بولا، اور وہاں موجود باقی گارڈز کو نظر انداز کرتا ہوا آگے کی جانب بڑھا۔ جب پیچھے سے بہت سارے گارڈز اس کے سامنے آگے کھڑے ہوئے تو اس کے چہرے پہ استہزائیہ مسکان پھیل گئی کہ یہ شاید گارڈز نئے آئے تھے جو اس سے الجھنے کی غلطی کر رہے تھے۔ میرے اندر جو اشتعال ہے اسے اپنے باس کے لیے بچا رہن دو، اسی لیے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، اکھڑ لہجے میں بولتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ اسی لیے لمحے سامنے سے آتے ایک ملازم نے گارڈز کو وہاں سے ہٹنے کو کہا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ سر کے بیٹے ہیں، ملازم نے گارڈز کو مطلع کرنا چاہا جب وہ پلٹ کے وحشت زدہ انداز میں بولا، میرا اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اسی لیے اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے مروت و بے لچک انداز میں کہتا وہ اندر بڑھا جب اس کی نگاہ بیش قیمت صوفے پہ بیٹھے شخص سے ٹکرائی جو اطمینان سے بیٹھے سگار سلگا رہا تھا۔ کال کرنے کی زحمت کیوں کی آپ نے؟ بنا کسی سوال جواب یا خیر سگالی جملوں کے تبادلوں کے وہ ڈائریکٹ بولا تو وہ سگار بجھاتے اپنی جگہ سے اٹھے۔ ملنا چاہتا تھا تم سے میں۔ ان کے لہجے میں ایک سکون پنہاں تھا جو اس کے اندر تک کو جلا گیا۔ ہمیشہ اپنی چاہت کا خیال نہ کیا کریں بلکہ یہ بھی سوچا کریں کہ یہ ملنا کسی اور کے لیے کس قدر شرمندگی و تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ قطعی بے مروت و خشک انداز میں بولتا وہ دونوں ہاتھ پشت پہ باندھ گیا۔ باپ ہوں میں تمہارا، تم سے ملنا میرا حق ہے۔ انہوں نے اس کے انداز کو بمشکل ہضم کرتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پہ ناگواری سی پھیل گئی۔ یہ حوالہ میرے لیے کبھی بھی قابل فخر نہیں رہا۔ اس کے الفاظ ایک تمانچے کی صورت میں انہیں اپنے چہرے پہ لگتے محسوس ہوئے تو ان کے چہرے کی رنگت فوراً متغیر ہوئی۔ اتنا اوپر کو مت اڑو، یہ مت بھولو کہ اس حوالے کے بغیر تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے ضبط کھوتے ہوئے چلائے تو اس نے سلگتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میری زندگی نواز عالم کے حوالے کے بغیر بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے۔ مجھے اپنی پہچان بنانے کے لیے کم از کم آپ کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ مجھے شرافگن عالم کے نام سے جانتے ہیں۔ برفیلے لہجے میں بولتا وہ انہیں جھلسا گیا۔ انہیں شدت سے احساس ہوا کہ اس تک کچھ ایسا ضرور پہنچ چکا ہے جو نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ اگر شرافگن عالم کی واقعی اتنی جان پہچان ہے تو وہ سالوں سے غائب اپنی بہن کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہا؟ انہوں نے بالآخر اپنی مرضی کا موضوع شروع کیا تو اس کے بدن میں انگارے سے دوڑنے لگے۔ میری بہن کا نام بھی مت لیجیے گا آپ، اور جہاں تک بات ہے آپ کی دوسری ڈیمانڈ کی تو وہ میں ہرگز پوری نہیں کروں گا۔ آپ کی بات کے بہت سال آپ کو خوش کیا ہے، اب کچھ سال افغان عالم کو خوش کرنے میں گزارنے ہیں۔ وہ اسی انداز میں انہیں بہت کچھ باور کرواتے ہوئے پلٹا تو ذہین نگاہیں ایک پل کو چاروں کونوں میں صورت سے گھومی اور فوراً جھکا لیں۔ میری ڈیمانڈ پوری کرنے سے انکاری ہونے سے قبل یہ مت بھولو کہ تمہاری ایک عدد بیوی بھی ہے۔ ان کے مطمئن لہجے میں چھپی دھمکی محسوس کر کے وہ ایک جھٹکے سے واپس پلٹا
اور ان کے سامنے جا کے رکا تو وہ ایک پل کو سٹ پٹا سے گئے۔ آج کے بعد میری بیوی کا نام لے کے مجھے بلیک میل کرنے کا، گھٹیا کام کرنے کا سوچے گا بھی مت، ورنہ میں اس نام نہاد رشتے کو بھی فراموش کر دوں گا۔ اپنی وحشت سے بھرپور آنکھیں ان کی شاطر نگاہوں میں گاڑتا وہ خوفزدہ لہجے میں بولا تو انہوں نے الجھ کے اسے دیکھا کہ ان کی اطلاع کے مطابق تو یہ بس کاغذی شادی تھی، اس کے باوجود ایسی دیوانگی۔ آپ کا ہر جائز اور ناجائز کام کیا ہے میں نے، لیکن اس بار مجھ سے کوئی گیم کھیلنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ انہیں اچھے سے وارن کر کے وہ اپنے اندر لگی آگ ان میں منتقل کرتا اسی انداز میں واپس چلا گیا۔ فرحاد بالاج کدھر ہے؟ ہوش میں آنے کے بعد جب اسے ہوش کھونے سے قبل فرحاد بالاج کدھر ہے؟ ہوش میں آنے کے بعد جب اسے ہوش کھونے سے قبل اس کے کہے الفاظ یاد آئے تو اس کے دماغ میں کھلبلی سی ہونے لگی کہ آیا سچ میں اس نے ایسا کچھ کہا تھا یا فقط اس کا وہم ہے یہ۔ تبھی ہوش میں آتے ہی وہ فوراً اس کی متلاشی ہوئی، جو اسے ہوش میں لانے کے بعد سے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ نہیں معلوم میڈم، فرحات نے نظریں جھکائے جھوٹ بولا تو اس کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی، لیکن وہ سر جھٹکتی ہوئی اس فیس سے نکلی اور چکراتے سر کو تھامتی وہ فرحات کے ساتھ گھر جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ اسے سامنے سے وہ آتا دکھائی دیا تو اچانک دھڑکنوں کی بدلتی لے پہ وہ جی بھر کے حیران بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ قریب آن پہنچا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب آ کے ٹھہرا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی زرشاری کو پوری دنیا اس کی آنکھوں میں سمٹتی محسوس ہوئی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کے پاس کون کھڑا ہے، وہ بھول چکی تھی کہ وہ کہاں کھڑی ہے، وہ آس پاس کھڑے افراد کو بھول چکی تھی، اور تو اور وہ یہ بات فراموش کر گئی کہ وہ بہن کس کی ہے۔ ان باتوں سے بالاتر وہ اس وقت سامنے کھڑے شخص کی خوبصورت بولتی آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی، اور شاید یہ طلسم یوں ہی طاری رہتا جو وہ اسے مخاطب نہ کرتا۔ کیسی ہیں آپ؟ بھاری لہجے میں پوچھے گئے استفسار پہ وہ جیسے ہوش میں آئی اور ایک جھرجھری سی لیتی وہ گردن دائیں بائیں گھماتی، لاشعوری طور پہ ایک ہاتھ چہرے پہ پھیرتی 2 قدم اس سے دور ہٹی۔ اس کے ذہن میں اس لمحے اس کے کہے الفاظ گھومے تو اس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے الفاظ کی سچائی ماپنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا سوال ترک کر دیا، جبکہ اب کی بار اس کی اپنے چہرے کی جانب اٹھتی بے خود نگاہوں کو محسوس کر کے بالاج کو خود پہ سے قابو ختم ہوتا محسوس ہوا تو وہ ایک نظر دانستہ لاپرواہی جتاتے فرحات کو دیکھ کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اگر کچھ لمحے مزید مجھے اس طرح سے دیکھا تو جائز و ناجائز ہر طرح کے چکر کو فراموش کر بیٹھوں گا۔ اس کے زمائنی مگر بے باک لہجے پہ اس کے پورے وجود کو جیسے جھٹکا لگا اور وہ ہوش میں آتی بری طرح سے گڑبڑائی۔ فضول باتیں نہیں کریں، وہ ہلکے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کچھ لمحے مزید مجھے اس طرح سے دیکھا تو جائز و ناجائز ہر طرح کے چکر کو فراموش کر بیٹھوں گا۔ اس کے زمائنی مگر بے باک لہجے پہ اس کے پورے وجود کو جیسے جھٹکا لگا اور وہ ہوش میں آتی بری طرح سے گڑبڑائی۔ فضول باتیں نہیں کریں، وہ ہلکے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ لہجے کو لڑکھڑاہٹ سے باز رکھنے کی سعی کرتی بولی اور ساتھ ہی فرحات کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتی۔ وہ بھی ایک قدم آگے بڑھی۔ جب وہ دوبارہ سے اس کے سامنے آیا تو اس کے اچانک سامنے آنے پہ اس کی دھڑکنوں نے فوراً لے بدلی۔ میں فضول باتیں نہیں بولتا، بلکہ میں وہ باتیں کرتا ہوں جن کا وجود ہو یا جو میرے وجود کے حصے دل سے نکلی ہوں۔ وہ اپنی ابھی کی کہی اور کچھ لمحے کہی گئی باتوں کے پس منظر کو واضح کرنے کے لیے بولا تو اب کی بار زرشالی کی شکل دیکھ کے فرحاد اس کی جانب بڑھا۔ آپ میڈم کے کلاس فیلو ہیں، اسی لیے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن آج کے بعد میڈم کے آس پاس نظر آئے تو کسی کو بھی نظر آنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔
اس کے بالکل سامنے آ کر رکتا وہ اپنے مخصوص سرد انداز میں بولا تو بالاج کے اندر بھانبھڑ سے جل اٹھے، جبکہ بات کو بڑھتے دیکھ کر زرشالے فرحات کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے شانت رہنے کا اشارہ دیتی آگے بڑھی تو فرحات کے کندھے پہ رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھ کے جو آگ اس کے اندر لگی اسے بجھانے کو وہ زرشالے کے آگے بڑھتے ہی ایک زوردار مکہ فرحات کے پہلو میں مار چکا تھا۔ میڈم کے چمچے، اگر تو مجھے اپنی میڈم سے 15 فٹ سے کم کی دوری پہ نظر آیا نا تو تجھے تیرے اس سائیکو سر سمیت کسی دوسری دنیا ٹرانسفر کروا دوں گا، دانت پیس کر کہتے ہوئے وہ اندر جلتے بھانبڑ بجھانے کی ناکام سعی میں تھا، جبکہ اپنے سر سے متعلق اس کی فضول گوئی سن کے فرحات نے بھی اتنی شدت سے ایک مکہ اس کے سینے پہ دے مارا تو وہ ہلکا سا کراہا، اور اس کی وجہ فرحات بھی بہت اچھے سے جانتا تھا۔ سر کے متعلق بات کرنے سے قبل اسے یاد رکھیے گا، سرد انداز میں اسے وارن کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتی ہوئی زرشالے کے ہم قدم ہوا، جو دبی آواز میں ہوئی اس ساری گفتگو سے محروم رہی تھی۔ ایک نمبر کا کمینہ ہے اس شخص کا باس، اور اس کے بعد آتا ہے اس کا یہ لیچڑ ملازم جس کو شاید میرا دل جلانے کے ہی پیسے دیتا ہے وہ سالہ۔ غائبانہ طور پہ شیر عالم اور فرحات کو کوستے ہوئے وہ آج دن بھر ہوئی روادات کو سوچنے لگا اور آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگا، جس میں اسے زرشال عالم کو اس قدر اپنے قریب کرنا تھا کہ کوئی بھی ان کے درمیان نہ آ سکے، چاہے وہ شیر عالم ہو یا فرحات حسن۔ وسیع و عریض ڈرائنگ روم کی بیش قیمت صوفے پہ بیٹھا وہ دائیں ہاتھ میں سگار تھامے بہت پرسکون حالت میں سامنے پڑے موبائل کو تک رہا تھا، جس پہ بلنگ کردہ نمبر اسے بہت سکون دے رہا تھا، کیونکہ وہ کال کرنے والے کی تڑپ کو جانتا تھا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ جو تڑپ کل اسے لاشعوری طور پر دی گئی تھی وہ اس کا بدل شعوری طور پہ دے رہا تھا، اور شراوگن عالم کا انتقام ایسا ہی اذیتناک ہوا کرتا تھا۔ اسی لمحے کسی کے سیڑھیاں اترنے کی آواز سن کے اس نے ہاتھ میں تھاما سگار فوراً بجھایا اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے اپنے برفیلے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی مسز فرحان عالم کو دیکھ کے وہ احتراماً کھڑا ہوا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا تو وہ فوراً آگے بڑھتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ میرا بیٹا، اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے اس کے مضبوط وجود کو اپنے سینے میں سمونے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی ممتا کو سکون پہنچانے کی سعی کی تو وہ انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کہاں ہوتے ہو اتنے دنوں بعد؟ اس دفعہ تو چکر لگایا۔ ان کی ممتا سے بھرپور بے چین نگاہیں اس کے خوبرو چہرے کا ہی طواف کیے جا رہی تھیں۔ کام میں مصروف تھا، اسی لیے پچھلے ہفتے چکر نہیں لگا سکا۔ زرشے سے ہوئی بات، اختصار سے کام لیتے ہوئے اس نے موضوع تبدیل کیا۔ کام میں مصروف تھا، اسی لیے پچھلے ہفتے چکر نہیں لگا سکا۔ زرشے سے ہوئی بات، اختصار سے کام لیتے ہوئے اس نے موضوع تبدیل کیا کہ ماں سے بے انتہا محبت ہونے کے باوجود وہ ان سے اس موضوع پہ کوئی گفتگو نہ کرتا تھا۔ ہاں روز ہوتی ہے، نرم لہجے میں اسے مطلع کرتے ہوئے انہوں نے اس کے موبائل کی بلنگ کرتی اسکرین کو ایک نظر دیکھا۔ آپ کو میرا وعدہ یاد ہے نا؟ وہ نپے تلے انداز میں بولا تو ایک تھکی سی بے بس سانس خارج کرتے ہوئے انہوں نے سر از بات میں ہلایا۔ ہماری بہو کیسی ہے؟ تم اسے ایک دفعہ بھی عالم ہاؤس لے کے نہیں آئے؟ اس کے موبائل کی بلنگ کرتی اسکرین پہ جگمگاتے نام پہ ایک چور نگاہ ڈالتے ہوئے انہوں نے گہری نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑی تو وہ مبہم سے انداز میں مسکرایا۔ یہ بہو کے گھر آنے سے قبل اس سے پیار جتانے والا ٹپیکل فارمولہ آپ نے کس سے سیکھا؟ اس کے طنزیہ انداز پہ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ٹپیکل طریقہ ہو، بلکہ میری تو دعا ہے
کہ اس گھر میں اس کے آنے کے بعد بھی ہم میں یوں ہی اتفاق و محبت رہے۔ انہوں نے محبت سے کہا تو اس نے محسوس کن انداز میں گردن ہلائی، کیونکہ یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ اس سے منسلک کوئی بھی شے، کوئی بھی رشتہ عالم ہاؤس کے مکینوں کے لیے بہت عزیز ہے۔ کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہو اس کی؟ آخرکار ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے پوچھ ہی لیا، لیکن وہ بغیر چونکے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کے سامنے بیوی سے بات کرتا اچھا نہیں لگوں گا۔ سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ پہلے تو انہوں نے اسے گھور کے دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے کہے جانے والے الفاظ پہ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا، جبکہ چہرے کی مسکان گویا کسی نے نوچ ڈالی ہو۔ نواز عالم کی مجھے آج کال آئی تھی اور یہاں آنے سے قبل وہیں سے ہو کے آیا ہوں۔ اس کے سپاٹ انداز پہ انہوں نے ساخت نگاہوں سے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا، جسے پڑھ پانا انتہائی مشکل امر تھا۔ کیا کہا انہوں نے سرسراتے لہجے میں استفسار کیا۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے، کال کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ محتاط رہیے گا اور زرشے سے بات کرنے کا تذکرہ آپ کسی سے بھی نہیں کریں گی۔ اپنے مخصوص بے لچک انداز میں وارن کرتے ہوئے وہ ان کی پیشانی چومتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ تب بھی یوں ہی اسٹل بیٹھی رہی۔ تیاری کر لیں آپ، رات کا کھانا آپ کی بہو آپ کے ساتھ کھائے گی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے عجلت بھرے انداز میں پروگرام فائنل کیا اور پھر ان سے دعا لیتا واپسی کے لیے نکل گیا، جبکہ اس فیز سے نکلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے وہ اپنی بہو کے لیے اسپیشل کھانا تیار کرنے کے لیے خود کچن کی جانب چل دی۔ انتہائی کوفت اور بیزاری سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھتی وہ دوسرے ہاتھ میں تھامے برگر کے بائٹس لے رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ جس رفتار سے اس کا منہ چل رہا تھا، اس سے دگنی رفتار میں اس کی زبان اپنے شوہر کو کوسنے دینے میں مشغول تھی۔ ساری دنیا کا بوجھ مسٹر شراوگن عالم کے کندھوں پر ہے اور اسی لیے انہیں فرصت نہیں مل رہی کہ کسی کی کال اٹھا لیں۔ ناٹ آنسرنگ کا شور منتشا کو سنواتی وہ خائف سے انداز میں بولی تو اس نے گھور کے اسے دیکھا۔ تو تم 2 منٹ صبر کر لو، اتنی کیا آگ بھڑک اٹھی ہے تمہارے اندر ان سے بات کرنے کے لیے؟ منتشا کی زبان کے آگے تو خندق تھی، تبھی بنا سوچے سمجھے بولی تو زالے کے سر پہ لگی تلووں پہ جا بھجی۔ محبوب شوہر ہے نا میرا، تو اس کے لیے تو سینے میں آگ تو بھڑکے گی ہی نا میرے۔ طنزیہ انداز میں کہتی وہ باقی برگر بنا کھائے ٹرے میں پڑک گئی، لیکن چند ثانیوں بعد جب احساس ہوا تو برگر دوبارہ اٹھایا۔ نیچے اس کا ہوتا سوتا ڈرائیور اپنے خرافاتی دماغ والے باس کے حکم سے میرے لیے ایک لباس فاخرہ اور نہ جانے کیا کچھ لے کے آیا ہوا ہے، انہی کے متعلق پوچھنے کے لیے کال کر رہی ہوں کہ میں ہرگز آج اس کے ساتھ نہیں جانے والی ہوں۔ تیز تیز بائٹس لیتی وہ ساری تفصیل اسے بتاتی، اس کے خاموش ہونے پہ حیران ہوتی اس کی جانب پلٹی تو مارے خوف کی اس کی چیخ بلند ہوئی، کیونکہ سامنے ہی وہ ان کے روم کے دروازے سے ٹیک لگائے بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا ایک پل کو اسے خوفزدہ سا کر گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی ازلی ڈھٹائی خود پہ چڑھاتی وہ سیدھی ہوئی۔ آپ کب آئے سر؟ ایک نظر اس کے عقب میں کھڑی مسز جوزف پہ ڈالتی وہ آہستگی سے گویا ہوئی، جب تمہارے اندر مجھے ملنے کے لیے آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے جواباً کہے الفاظ پہ اس کا دماغ بہک سے اڑا، جبکہ چہرے کی رنگت دہک اٹھی۔ بیٹا اندر چلیں نا آپ۔ اس کی خفت زدہ شکل دیکھ کر مسز جوزف نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے مداخلت کی تو اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں زالے کو لینے آیا تھا۔ اس کا انداز و لہجہ نرمی سے بھرپور تھا، لیکن اس نرمی میں بھی ایک قطعیت سی بھری تھی، جسے محسوس کر کے وہ چپ کر گئیں، جبکہ اس کی بات سن کے وہ چونک اٹھی۔ ہیں مجھے؟ لیکن میں اس وقت آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟
آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے، مجھے تو وارڈن ہی اجازت نہیں دے گی۔ وہ جو کسی قیمت پہ بھی اس جیسے وحشی شخص کے ساتھ اکیلے کہیں بھی جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اس کی بات سن کے بنا سانس لیے بولی تو اس کی پیشانی پہ بل پڑے، 5 منٹ میں نیچے پہنچو، اور اگر 5 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا تو سارا ہاسٹل دیکھے گا کہ مجھ سے ملنے کے لیے تمہارے سینے میں واقعی آگ بھڑک رہی ہے۔ وہ شخص حقیقت میں ایک بے لگام و بے باک انسان تھا، جو اپنی کہی یا کرنی پہ آتا تو پاس کھڑے نفوس کا بھی خیال نہ کرتا تھا، اور وہ چیز اس کی خودسری کو ہوا دے گئی تھی، اور وہ اس کی خودسری کو ہوا دے گئی تھی۔ یہ نکاح صرف اور صرف ڈرامہ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے مجھ پہ آپ کوئی دھونس نہیں جما سکتے، اور بات جہاں تک جاب کی ہے تو اس کی ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ میرے کچھ نہیں لگتے، باس بھی نہیں۔ اپنے مخصوص خودسر انداز میں کہتی وہ منتشا اور مسز جوزف کو خائف سی کر گئی، جبکہ دروازے کے پاس کھڑے شخص کے بھینچے ہوئے ہاتھوں کی رگیں مارے ضبط کے پھولنے لگی، اور چہرہ رفتہ رفتہ سرخ ہوتا اس کے کمال ضبط کا مظاہرہ کرنے لگا۔ وہ ٹیک چھوڑتا سیدھا ہوا اور مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے عین سامنے جا کھڑا ہوا تو زالے کا دل پاگل ہوتا سینے کی دیواروں کے ساتھ ٹکرانے لگا۔ یہ ڈرامہ تمہارے کہے پہ کیا گیا ہے، اسی لیے آج کے بعد اس رشتے سے انکاری سوچ سمجھ کے ہونا، کیونکہ میں غلطی کی معافی پہلی دفعہ بھی نہیں دیتا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا۔ وہ اسے سراسیمہ سا کرتا، اگلے ہی لمحے نیچے جھکتا اپنی مضبوط باہوں میں اسے اٹھا گیا۔ اس کی اس اچانک اور بے باک جسارت پہ جہاں وہ دونوں گڑبڑائیں، وہیں اس نے بہکلاتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کپکپاتے لہجے میں اس لمحے شرم، گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ کے سب رنگ آیا تھے اس کے چہرے پہ۔ کہا ہے نا میں غلطی کی معافی پہلی دفعہ بھی نہیں دیتا، سرد لہجے میں بولتا وہ بدھ بنی منتشا اور مسز جوزف کو نظر انداز کرتا اسے لیے یوں ہی باہر کی جانب بڑھا تو زالے کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سر پلیز مجھے نیچے اتار دیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان سب کی نگاہوں سے بچنے کے لیے لاشعوری طور پر یہ چہرہ اس کی گریبان میں چھپاتی مدھم مگر التجائیہ آواز میں بولی، مگر اس نے اسے آزاد کرنے کے بجائے اپنی گرفت اس کی کمر کے گرد مزید سخت کی تو اس کی مضبوط انگلیوں کی سرسراہٹ پہ وہ مزید آنکھیں میچ گئی، اور پھر تب تک نہ آنکھیں کھولیں جب تک وہ اسے لیے پارکنگ میں نہ پہنچ گیا۔ اب تم میری شرٹ چھوڑ سکتی ہو، اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھاتے ہوئے اس نے بھاری آواز میں کہا تو اس نے بھگ سے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، اور پھر ایک نظر اس کے گریبان پہ ڈالی، اور پھر نہ جانے کیا سوچ کے گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو ایک گھٹنا سیٹ پہ ٹکائے اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ کس قدر ظالم اور وحشی شخص کے نام سے مشہور ہیں آپ اپنے سرکل میں، لیکن یہ بات ذہن سے نکال دے کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں۔ عورت صرف 2 چیزوں کے چھن جانے سے خوفزدہ ہوتی ہے، ایک عزت اور ایک اپنی یا اپنی فیملی کی زندگی۔ سنجیدگی سے بات کرتی وہ رکی اور ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی جو بنا کسی تاثر کے اسے سن رہا تھا۔ وقتی ہی صحیح، لیکن عزت میں اب آپ کی بن چکی ہوں، اور زندگی چھن جانے کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں اس خوف کو سالوں پہلے پیروں تلے رون چکی ہوں، اسی لیے میرے ساتھ کوئی گیم مت کیجیے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخری الفاظ پہ اس کا گلا رند گیا تو وہ چند پلوں کے لیے رک سی گئی، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتی دوبارہ گویا ہوئی، یہ بات تو میں پورے وثوق سے کہتی ہوں، مجھ سے نکاح آپ نے بنا کسی مطلب کے تو کیا نہیں ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ شادی آپ انیا شیرازی سے کرنے والے ہیں، اس لیے اگر مجھ پہ یہ شوہرانہ پن جتایا نہ تو میں بیویانہ پن پہ اتر آؤں گی، اور پھر نہ آپ کی زندگی میں ظالمی رہے گی اور نہ انیا شیرازی۔ بات کے اختتام میں وہ جیسے اپنے ہی کہے پہ محسوس ہوتی ہولے سے مسکرائی
اور اس کا گریبان چھوڑتی پیچھے ہٹنے کو تھی جب وہ اس کے پہلوؤں پہ ہاتھ جماتا اس کے چہرے پہ جھکا اور اس کی باتوں کا اثر زائل کرنے لگا تو کچھ لمحے پہلے اس کے سامنے بہادری کے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کرتی ظالم میر اس کی اتنی سی قربت پر اس کا چہرہ سرخ قندھاری انار کی مانند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے زندہ ہونے کا یقین کرنے لگی۔ تم نے صحیح پہچانا کہ میں واقعی بہت ظالم انسان ہوں، لیکن بے فکر رہو، تمہیں ظالمانہ انداز میں نہیں ماروں گا۔ عزت بن چکی ہو نا میری تم، اسی لیے تمہیں مارنے کے لیے فقط میرا لمس ہی کافی ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ حیا کے کوسوں قزح جیسے رنگ دیکھتا مسکرایا۔ اور آج کا یہ لمس تمہیں بتانے کے لیے تھا کہ شرافگن کی زندگی میں ظالم میر اور انیا شیرازی اس کی مرضی سے آئی ہیں اور ان کے جانے کا تعین بھی میں کروں گا، لیکن تمہاری بیویانہ پن کا شدت سے منتظر ہوں گا جو انیا شیرازی کو مجھ سے دور کرنے والا ہے۔ تمسخرانہ انداز میں اس کے چہرے پہ بکھری لٹ کو پھونک مار کے پرے ہٹاتا وہ اس کے پورے وجود میں آگ سا بھڑکا گیا تھا۔ چلو پھر شو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ دل میں مصمم ارادے باندھتی وہ پرے ہو کے بیٹھ گئی، جبکہ دل ابھی تک اس کے لمس پہ دھڑک دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا۔